صورتحال میں بھی جب ہم ایک طرف الیکشن سے پریشان ہیں، اقتصادی صورتحال کو لے کے گئے ہوئے ہیں، سردی کڑاکے کی پڑ رہی ہے، اور خاص طور پہ اگر پنجاب اور لاہور، اسلام آباد وغیرہ کی بات کی جائے تو وہاں پہ شدید دھند بھی ہے۔ آف کورس ان صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ انفیکشنز ایک دفعہ پھر سر اٹھا رہے ہیں، پوری دنیا میں کووڈ کے ایک نئے ویریئنٹ کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ بھی کسی نہ کسی انفیکشن کا شکار ہوئے ہیں، نزلہ زکام اور ڈرائی کاف اگر آپ کو ہو رہی ہے، شوڈ یو آلسو گیٹ اے کووڈ ٹیسٹ؟ اس وقت ہمارے پاس کیا لیٹسٹ اس بارے میں موجود ہے؟ آئیے ذرا بات کرتے ہیں NIH کی طرف سے بھی کیا انسٹرکشنز آئی ہیں۔ کووڈ کو انہوں نے رول آؤٹ کیا ہے، بٹ کین وی ریئلی رول آؤٹ کووڈ؟ آئیے اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر رفیق کھنانی صاحب، آپ پریزیڈنٹ ہیں انفیکشن کنٹرول سوسائٹی اینڈ ایڈوانس لیبارٹریز کے۔ بہت بہت شکریہ رفیق صاحب یہاں موجود ہونے کے لیے۔ مجھے یہ بتائیے کہ NIH کی طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کووڈ کا کوئی خطرہ نہیں ہے، دس از ناٹ کووڈ، دس از ادر فارمز آف انفیکشن، انفلوئنزا۔ یہ ہم اتنے وثوق سے کہہ سکتے ہیں، اور شوڈ وی گو بیک ٹو دا پروٹوکول آف گیٹنگ کووڈ ٹیسٹنگ ڈن؟ دیکھیں، دنیا بھر میں جو ابھی تک کے صورتحال ہے، جو نیا ویریئنٹ آیا ہے JN1 کہلاتا ہے، وہ یہ اومائکرون کی تبدیل شدہ شکل ہے، اور یہ یورپ اور امریکہ میں اسپریڈ تو ہو رہا ہے تیزی سے، اور تقریباً 50% کے قریب جو ہے نا، اس نے پرانے ویریئنٹ کو ریپلیس کیا ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کی جو زیادہ تر امپورٹنس رہ گئی ہے نا، وہ ایکیڈمک ہے، جی چونکہ ڈیزیز کی سیویریٹی جو ہے نا وہ نہیں بڑھی ہی۔ صحیح۔ اور جس طرح سے ہم ہر سال فلو وائرسز دیکھتے ہیں، نئے فلو وائرسز آتے ہیں، لیکن ان کے حوالے سے جو ہدایات ہیں وہ وہی رہتی ہیں، ان کا علاج بھی وہی رہتا ہے، اور ان کی احتیاطی تدابیر بھی وہی رہتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو وی ریئلی ڈونٹ نیڈ ٹو ریئلی وری اباؤٹ دی کووڈ ایز سچ۔ بالکل صحیح۔ لیکن نمونیا یا جو باقی وائرسز ہیں نا، ان کے حوالے سے ہمیں ڈیفینیٹلی احتیاطی تدابیر بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اور خاص طور پر بچوں کے حوالے سے اور سردی کے موسم کے حوالے سے، چونکہ بہت تیزی سے وائرسز اسپریڈ کرتے ہیں، تو ہمیں پورا پتہ ہونا چاہیے کہ کب ہمیں بچوں کو گھر میں مینیج کرنا ہے اور کب ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ یو آر ایبسلیوٹلی اسپاٹ آن ود دیٹ، کیونکہ لاہور میں رپورٹ ہونے والے کئی یہ جو انفلوئنزا لائک انفیکشس وائرسز ہیں، اس میں پہلے لوگوں کو سانس لینے میں تکلیف ہوئی، اور ایونچولی اٹ ڈیولپڈ انٹو نمونیا، اور یہ بچوں میں بھی ہے اور ایڈلٹس میں بھی ہے۔ جی جی۔ نمونیا کا وائرس سر دوبارہ سر کیسے اٹھا رہا ہے، اور کیا اس کا تعلق جو آلودگی ہے، اسموگ ہے، اس سے ہوتا ہے؟ جی دیکھیں، آپ نے بہت اچھا کہا کہ جو ہے نا، نمونیا کوئی ایک وائرس نہیں ہے، جتنے بھی وائرسز ہیں ریسپائریٹری، وہ سارے کے سارے نمونیا کر سکتے ہیں، اور ہمیں زیادہ پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب یہ وائرل نمونیا کے اوپر بیکٹیریل نمونیا سپر امپوز کر جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو میں نے کہا نا کہ نمونیا کے وائرسز کے لیے آج کل ایسے ٹیسٹ آ گئے ہیں کہ جو ہم بچوں میں بھی بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں، صحیح۔ اور نوٹ اونلی کہ یہ کووڈ کی وائرس کو آئیڈینٹیفائی کر لے گا، بلکہ دوسری نمونیا کی وائرسز کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ویکسینیشن جو ہے نا، پاکستان کا ایکسپینڈڈ پروگرام آف امیونائزیشن EPI جو ہے، وہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی افیکٹو پروگرام ہے، جو کہ بیکٹیریل انفیکشنز کو پریونٹ کر سکتا ہے۔ 6 ہفتے کے بعد بچے کو جو ہے، اگر وہ ویکسین پاکستان کے اسٹریٹجی کے تحت پلا دی جاتی ہے، تو اس کو 2 قسم کے وائرسز جو ہیں، ایک ہپ وائرس کہلاتا ہے، انفلوئنزی B وائرس، اور دوسرا جو ہے وہ نیوموکوکل ویکسین ہے۔ تو یہ دونوں پاکستان کے اس میں شامل ہیں پلان میں، اور یہ 6 ہفتے سے آنورڈ بچوں کو پلانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ جی۔ تو یہ بڑی خطرناک قسم کی جو بیماریاں یا سپر انفیکشن ہو سکتا ہے، اسے پریونٹ کر لیتے ہیں۔ ایبسلیوٹلی۔ لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ بچوں کی ولادت کے بعد تو یہ ویکسینز لگائی جاتی ہیں، حال ہی میں جو ہم فائزر کی سینئر سٹیزنز کے لیے نمونیا کی ویکسین کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے کیا فائدہ ہے، اور آپ کیوں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 60-65 سال سے زیادہ عمر کا ہر شخص اس کو فوری طور پہ لگوائے؟ دیکھیں، سب سے کامن کاز جو ہے نا بیمار ہونے کا اور ڈیتھ کا in people about 60-65 years of age is bacterial pneumonia۔ اوکے۔ اور نیوموکوکل ویکسین جو ہے وہ بہت عرصے سے اویلیبل بھی ہے اور لگایا جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں ایڈلٹ ویکسینیشن جو ہے نا، اس کا رواج نہیں ہے، جس کو کہہ سکتے ہیں ہم۔ بالکل۔ تو شنگلز کا ویکسین، نیوموکوکل ویکسین، یہ اولڈ ایج میں لگنا بہت بہتر رہتا ہے، چونکہ خاص طور پر جب سردی کا سیزن آتا ہے نا، تو سب سے پہلے وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ بیکٹیریل انفیکشن میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ تو نیوموکوکل انفیکشن از
ون آف دا لیڈنگ کازز آف ڈسیبلٹی اینڈ ڈیتھ ان ایلڈرلی. بالکل صحیح. تو ویکسینیشن سے آپ اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. اور سینئر سٹیزن جتنے ہی اگر پروگرام دیکھ رہے ہیں تو فوری طور پہ اپنے آپ کو امیونائز کرائیے. نمونیا کی جو ویکسین ہے وہ ضرور لگائیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال مجھے بتائیے گا کہ اگر ہم اوور آل سیناریو دیکھتے ہیں اس وقت, بچپن میں ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ پاکستان میں فلو شاٹ کی آپ کو ضرورت پڑے, حالانکہ نزلہ زکام تو ہر سیزن میں ہر سال آتا ہے. اب کیوں ایمفسائز کیا جاتا ہے, خاص طور پہ چھوٹے بچے بھی اگر اسکول واپس جا رہے ہوتے ہیں, جب ان کا نیا سال شروع ہوتا ہے اگست ستمبر کے مہینے, وہ فال کے سیزن میں, تو باقاعدہ اسکول سے بھی ہدایت آ جاتی ہے کہ بچوں کو فلو شاٹ ضرور لگوائیں. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں فلو شاٹ جو ہے نا, جیسا آپ نے کہا نا کہ ہمارے یہاں انوائرمنٹل پولوشن جو ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ ایگریویٹ کر دیتا ہے ہمارے لنگس جو ہے نا, وہ ہم بیمار ہوں یا نہ ہوں, ہمارے لنگس جو ہے نا وہ ڈیمیج ہونے شروع ہو جاتے ہیں فرام دی ویری چائلڈہڈ. اوکے. اور اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ اس کے ساتھ ساتھ اب فلو اور یہ ساری چیزیں وائرسز بڑھتے جا رہے ہیں, ایک اور وائرس بھی آ گیا ہے جس کو RSV ہم کہتے ہیں, تو ان کے ذریعے جو نیمونیا ہوتا ہے وہ ذرا زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو اس لیے فلو شاٹس جو ہے نا, اور فلو شاٹس میں یہ بھی ہے کہ ہر سال نیا جو ہے نا شاٹ آتا ہے. جی. عام طور پر کمپنیز جو ہے وہ اکتوبر میں اس کو مینوفیکچر کر کے پروڈیوس کرتی ہیں, اور وہ پچھلے سال جتنے بھی وائرسز ہو رہے ہوتے ہیں نا اس میں وہ ایڈ آن کر دیتے ہیں. صحیح. تاکہ تمام نئے ویریئنٹس جو ہے نا اس کے خلاف بھی امیونٹی آ جائے. بالکل. تو ہمارے یہاں دوسرا بھی ایک مسئلہ ہے فلو شاٹس میں کہ بعض جگہوں پر جو ہے نا وہ پچھلے سال مطلب پرانے ویکسینز بھی جو ہے نا لوگ استعمال کر لیتے ہیں. تو ہر سال جو نیا ویکسین آتا ہے اسی کو استعمال کرنا چاہیے, اور اس کا بہت اچھا پروٹیکٹیو رول ہے. ایبسلیوٹلی. اور خاص طور پہ بچوں کو اگر آپ نزلہ زکام دیکھ رہے ہیں, چھوٹے بچوں کو جن کی عمر 5 سال سے کم ہے, اس کو بالکل بھی لائٹلی نہ لیں. آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب, یوزلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ نمونیا اگر ڈیٹیکٹ ہو جائے چھوٹے بچوں میں, وہ اتنی آسانی سے کلیئر آؤٹ نہیں ہوتا. آپ اس کی دوائیاں دیتے ہیں, اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ صرف کھانسی نزلہ کے جو ظاہری سمٹمز ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں اور یہ وائرس کلیئر آؤٹ ہو گیا ہے, یہ ہماری بہت بڑی بھول ہوتی ہے اور دوبارہ یہ سر اٹھاتا ہے. پھر ہو سکتا ہے خدا نخواستہ آپ کو زیادہ سویر علاج کی طرف, بچے کو کینولا لگتا ہے, اس کو مختلف اور ادویات دینی پڑتی ہے. سو ہاؤ ڈو وی انشور کہ مکمل طور پہ نمونیا کا وائرس ختم ہوا ہے؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے نا, جی, اس کی سانس کی رفتار جو ہے نا بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اب اس میں جو چیسٹ میں جو پسلیوں کے نیچے کی جگہ ہے اس کی انڈرائنگس اگر ہو رہی ہوتی ہے, اور سانس کی رفتار چھوٹے بچوں میں جو ہے وہ اگر 40 یا 50 سے زیادہ ہے, تو یہ سائن آف کائنڈ آف وارننگ ہے کہ بچے کو نیمونیا ہو سکتا ہے. تو اس اسٹیج پہ لے کے, اور خاص طور پر اس کے ساتھ اگر بخار ہے, ریفیوزل ٹو فیڈ ہے, اور کوئی اور سمٹمس ہیں ایڈیشنلی, بچہ لیتھرجک ہے, ناٹ انٹرسٹڈ ان ٹیکنگ میلز, تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ نیمونیا میں پروگریس کر رہا ہے. اور جب نیمونیا میں پروگریس کر رہا ہوتا ہے تو عام طور پر ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ بچے کو جو ہے وہ پراپر اچھے ہاسپٹل میں ٹریٹ کروایا جائے. بالکل. گھر پہ ٹریٹ کرنے کی کوشش نہ کی جائے, اینٹی بایوٹکس کا استعمال نہ کیا جائے گھر میں, اور پراپر ہاسپٹل میں پراپر ڈوزز میں ٹریٹمنٹ لیا جائے. چونکہ اس میں ٹریٹمنٹ کا ڈیوریشن جو ہے وہ منیمم تو 5 days ہوتا ہے, لیکن اٹ کین بی اپ ٹو 3 to 4 weeks. اور جب تک کہ بالکل ڈاکٹر منع نہ کریں کہ اب آپ نے اینٹی بایوٹکس کی استعمال بند کرنی ہے, تب تک کو اس کو استعمال کیا جائے. بالکل. اور اس کے ساتھ اس کی غذائیت, ڈی ہائیڈریشن, وہ سب چیزوں کو پریونٹ کرنا بڑا ضروری ہے. بالکل صحیح. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ نمونیا اس حد تک پروگریس کر لیا ہے, اس کو گھر میں مینیج کرنے کی کوشش نہ کریں. ہو سکتا ہے 5 دن کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے 3 ہفتے کا ٹریٹمنٹ ہو, لیکن یہ آپ اپنے مولد سے رجوع کر کے پتہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کرانی فار گائیڈنگ اس ان سو مچ ڈیٹیل اینڈ سچ کمپریہنسو مینر. بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا.